بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور نون لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور سی پیک لال بتی ہے، اس کو ختم کرو، اس پہ بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے بیان سنا ہوگا شبر زیدی صاحب کا، جو ماہر معاشیات ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو سی پیک ہے یہ ایک لال بتی ہے، اس سے کیا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے شبر زیدی صاحب تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلائی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اکانومی کے متعلق جو میٹنگ بلائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس میں سب نے شرکت کی، اس میں بھی ان کو بلایا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو آئی ایم ایف والوں نے قرضہ دینے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ آپ نے جو قرضہ لینا ہے آئی ایم ایف سے، اس میں سے چائنا کو جو آپ نے قسطیں دینی ہیں وہ قسطیں نہیں آپ دے سکتے۔ سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ چائنا کو قسطیں نہیں دے سکتے، اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے امریکہ سے رافیل طیارے خریدے تو چائنا کے تعاون سے JF-17 طیارے پاکستان کو ملے۔ اور دوسری جانب اگر امریکہ کی جانب دیکھیں تو امریکہ کو پاکستان نے F-16 طیاروں کے پیسے رقم جمع کروائی تھی، جس میں انہوں نے کھجل کیا، بہت زیادہ کھجل کیا۔ جو F-16 طیارے تھے ان کے پیسے بھی کھا لیے اور کھجل بھی بہت کیا۔ تو ناظرین کرام، چائنا اور پاکستان کی دوستی کو ہمالیہ سے اونچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چائنا کی دوستی کسی پاکستانی سیاستدان سے نہیں بلکہ ملک پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارے بے شمار مفادات ہیں جو پاکستان کے بہت زیادہ حق میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب چلتے ہیں کہ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا، وہ کیسے ہوا؟ ناظرین اکرام، جو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک سروے ایجنسی کو بلایا اور اس کو یہ ڈیوٹی لگائی اس کی کہ عمران خان الیکشن کرتا ہے، آپ سروے کریں پاکستانی قوم سے کہ کیا پاکستانی قوم بھی اس وقت الیکشن کی تمنا کر رہی ہے، الیکشن کی خواہش کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے من پسند ایجنسی کو یہ ٹارگٹ دیا۔ تو جب ایجنسی نے ان کی ٹیبل پہ رزلٹ رکھا، رپورٹ رکھی، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا بی پی تیز ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ کیا پڑھا کہ جو سروے ایجنسی ہے انہوں نے رپورٹ میں یہ لکھا کہ 76% یعنی 76% لوگوں نے یہ بھی پوچھا گیا ساتھ کہ آپ ووٹ کس پارٹی کو دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، 76% عوام نے، پاکستانی قوم نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ہم چاہتے ہیں، نئے الیکشن ہوں اور جو حکومت بنائے اس کو موقع دیا جائے وہ اپنا مکمل حکومت جو ہے وہ قائم کر سکے۔ تو 76% پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کا انتخاب کیا کہ ہم عمران خان صاحب اور PTI کو ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بہت بڑا دھچکا لگا نون لیگ کو، خصوصی طور پہ PDM کے علاوہ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ تو ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق انہیں 2/3 اکثریت یعنی 66% ان کو یہ امید تھی کہ میں سیٹیں لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہ جو ایجنسی، سروے ایجنسی جس کی ڈیوٹی لگائی، ٹارگٹ دیا میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ 76% پاکستانی قوم عمران خان کو ووٹ دے گی۔ تو ناظرین اکرام، اگر یہ اندازہ لگائیں تو 2/3 تو دور کی بات ہے، یہ 3/4 بنتا ہے، اس کا 3/4 حصہ بنتا ہے کہ اتنی اکثریت سے
سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو کل بالا کوٹ میں مراد سعید صاحب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروانے کے لیے جب پہنچے تو ہزاروں کے لوگ تعداد میں ان کے ساتھ تھے، جمع غفیر تھا لوگوں کا ان کے ساتھ۔ یہ طاقتور حلقوں یا پاکستانی قوم یا جو فیصلے کرتے ہیں ان کو اس طرف بھی خیال کرنا چاہیے، اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، کون سے سیاستدان ہیں، کون سے امیدواران ہیں جن کو پاکستانی قوم پسند کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کروانے کے لیے پہنچے۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، جس کو قلعہ سمجھتے ہیں لاہور نون لیگ کا کبھی قلعہ کہا جاتا تھا، وہاں پہ جو حلقہ ہے 142، وہاں پہ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ پی ایم ایل این نون لیگ کو کوئی امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے مل نہیں رہا۔ نون لیگ کو لاہور شہر میں N142 میں کوئی امیدوار نہیں مل رہا جو یہ کر لے، قبول کرے کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ حال ہے ناظرین کرام نون لیگ کا۔ نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ کل جب سروے ایجنسی نے رپورٹ ٹیبل پہ رکھی تو میاں شہباز شریف صاحب کا اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھ کر بہترین اپنی سیاسی اننگز جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کل باقاعدہ یہ پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ یا دیگر ادارے جو بھی سنتے ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جانا وزیر اعظم نہیں ہوتا، بلکہ وزیر اعظم جو بھی ہو اس کے پاس اختیارات بھی ہونے چاہیے۔ فیصلے کرنے کے اختیارات سارے وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جو خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی جو ہے وہ کسی ذات کے لیے، کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملک پاکستان کے مفاد کے لیے خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم جو بھی ہے وہ بھی کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہ کرے، بلکہ وہ مکمل با اختیار ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے نام بھی۔ اور دوسری جانب ایک صحافی نے ایک تقریب میں ان سے پوچھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ کیا آپ موجودہ جو نئے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو ناظرین اکرام، تالی تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اب جو گیند ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر اندر کی خبر رکھنے والے خبر یہ بھی دیتے ہیں کہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یا تو ہمیں ایکسٹینشن دی جائے، ہماری اس حکومت کو طول کر دیا جائے، طویل کر دیا جائے، ہمیں لمبی اننگز کھیلنے کا موقع دیا جائے، تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو جو چل رہی ہے موجودہ اکانومی پاکستان کی، اس کو سنبھالا دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حکومت کو کچھ لمبا کر لیں۔ پہلے تو ٹیکنوکریٹ کی جو ہے وہ بات چل رہی تھی، لیکن اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمارا ساتھ دیا جائے کہ ہم حکومت کو ذرا لمبا کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یا ان کو نااہل کروایا جائے تاکہ گراؤنڈ ہمارے لیے کچھ بہتر بن سکے، ہم الیکشن کے میدان میں کود پڑیں۔ تو ناظرین اکرام، ان کا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے، ہر جانب سے عمران خان نے ان کو گھیر لیا ہوا ہے، اور عمران خان ان کو ہمیں ہر منٹ ہر سیکنڈ کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں ان کو شکست دیتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب الیکشن نزدیک ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی تاریخ اناؤنس نہیں کی، جس کے لیے ان پر یہ توہین عدالت بھی لگنے والا ہے۔ اگر انہوں نے تاریخ اناؤنس نہ کی تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو سپاہی ہیں فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے۔
دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.